السلام علیکم حضرت مفتی صاحب قبلہ، ایک بہت ہی ضروری سوال ہے۔ زید سنی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ چاروں اماموں کو میں مانتا ہوں، لیکن کسی ایک ہی کے پیچھے چلنا اندھی تقلید ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ان میں سے جس امام کا مسئلہ زیادہ مضبوط لگتا ہے میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، اور کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ صرف ایک ہی امام کی کسی مسئلہ میں تقلید کرنا ضروری ہے، اور کہتا ہے اماموں نے غلطی کی مسئلہ نکالنے میں، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ سائل فاضل رضا یوٹیوب چینل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے اسمہ تعالی الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب حق انہی چاروں میں منحصر ہے، اس لیے کہ ان ائمہ اربعہ کے اقوال ہی صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہیں، اور صرف ان کے مذاہب ہی منقح ہیں، جبکہ سلف میں ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں، نہ ہی کتب مشہورہ میں جمعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو، اور نہ ہی ان کے مذاہب منقح ہیں۔ اسی وجہ سے صرف ائمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل عمل ہیں۔ جو شخص مسائل کے استنباط کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کسی ایک امام کے مذہب پر عمل یعنی اس کی تقلید کرنا واجب ہے، اور تمام مسائل میں اسی امام کے مذہب کے مفتہ بھی مسائل کا اتباع کرنا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک وقت چاروں اماموں کی تقلید تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اکثر فروعی مسائل میں چاروں ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی صورت میں بیک وقت چاروں کے قول پر عمل کرنا ناممکن ہے، اسی لیے ایک کی تقلید اور اقتداء لازم ہے۔ نیز اگر عام آدمی جس کے پاس مسائل کے استنباط کی صلاحیت نہ ہو اس کو یہ حق دیا جائے کہ جس مسئلہ میں جس امام کا قول اچھا لگے اس پر عمل کرے، تو یہ دین پر عمل کے بجائے اپنی خواہش نفس پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اور جس مسئلہ میں جو قول اس کی خواہش کے موافق ہوگا اس پر عمل کرنے لگ جائے گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دین نہیں رہے گا بلکہ ایک کھلونا بن جائے گا۔ اس کو آسان مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے وضو کیا، پھر وضو کے بعد اس کے جسم سے خون نکلا، کسی نے اس سے کہا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس نے کہا میں اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر کچھ وقت بعد اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا، کسی نے اس سے کہا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ ان کے یہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر یہ شخص اسی وضو سے نماز پڑھے گا تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے یہی سمجھے گا کہ اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اس طرح دین ایک کھلونا بن جائے گا، جہاں جو مذہب خواہش کے مطابق ہوگا اسی پر عمل کرتا رہے گا، تو یہ اللہ کی بندگی نہیں بلکہ اتباع ہوا کہلائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کرام کے قول پر عمل کیا جاتا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1758 کا مفہوم ہے کہ اہل مدینہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس عورت کے گھر جانے کے متعلق پوچھا جس کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے، کیا وہ طواف وداع کیے بغیر گھر جا سکتی ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ جا سکتی ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کے فتویٰ پر عمل کر کے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کے فتویٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ معلوم ہوا کہ مدینے والے صحابہ بھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے قول و فتاویٰ پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے نام اور محدثین اور فقہا بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب پر عمل کرتے تھے اور اسی میں اپنی عافیت سمجھتے تھے، جیسا کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی، امام شمس الائمہ حلوائی، امام فخر الاسلام بزدوی، امام ابو الحسن کرخی وغیرہ رحمہم اللہ۔ یہ بڑے بڑے محدثین اور فقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اور ان کے مذہب پر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت امام ترمذی، حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ رحمہم اللہ حضرت امام شافعی کے مقلد اور ماننے والے تھے۔ اسی طرح امام ابو داؤد اور امام نسائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرنے اور ماننے والے تھے۔ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ بڑے فقیہ اور محدث ہونے کے باوجود بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ الغرض جب اتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے تابع سمجھتے ہیں تو ہم کون ہیں کہ اپنے آپ کو ان کی تقلید سے بالاتر سمجھیں اور آزاد سمجھ کر خواہش نفس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید اور اس کے مذہب کو ماننا اور اس پر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ علامہ سید احمد مصری تحتاوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربع وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى، ومن كان خارجا عن هذه الاربع في هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار۔ حاشیۃ التحتاوی علی الدر المختار، جلد 4 صفحہ نمبر 153، کتاب الذبائح۔ ترجمہ یعنی اہل سنت کا گروہ ناجی اب 4 مذہب میں مجتمع ہے، وہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ آج کے دور میں جو ان 4 مذاہب سے خارج ہے وہ بدعتی اور جہنمی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز کاکر ٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف، بتاریخ 16 ربیع الاول سن 1446 ہجری۔